أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين المخاطب بالطه والياسين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، آج کا یہ درس معصوم سینٹر جو میں ہے ان کے معاونین اور ان کے منتظمین کی طرف سے آج کے درس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار معصوم کے معاونین اور منتظمین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو تمام دنیاوی آفات و بلیات سے اور بالاخص اس کرونا بیماری سے محفوظ فرمائے، اور بالعموم جہاں کہیں بھی مسلمان مقیم ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو غم اہل بیت کے علاوہ اور کوئی غم نہ دے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ماہ رمضان المبارک کی 13 کی رات ہے، تو اسی کے ماہ رمضان کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی فضیلت اور عظمت اور مغفرت درک کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک ہم سب مومنین اور مومنات پر فیض اور خوشیاں آئندہ سال تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے کر آئے۔ اور یہ ماہ رمضان جو المبارک ہے ہم سب کے لیے رحمت اور برکت کے ساتھ، اور آج کل جیسے ہی ماہ رمضان آیا تو سوشل میڈیا پہ یہ میسیج شروع ہو گیا کہ رمضان مبارک۔ حالانکہ رمضان مبارک یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس بات کی طرف میں توجہ دلاتا جاؤں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہا کرو رمضان آیا اور رمضان گیا، کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بلکہ جب بھی کہو تو کہو ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا۔ تو عزیزو، یہ نہ کہا کریں کہ رمضان مبارک، بلکہ کہا کریں ماہ رمضان مبارک۔ اور رمضان کہتے ہیں، یہ رمضان بھی کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ رمضان کہنا چاہیے۔ تو یہ مہینہ جو قمری مہینہ جو 12 مہینوں میں سے یہ 9واں مہینہ ہے، تو خالق کائنات نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی مہینے ہیں باقی ان کی نسبت خداوند عالم کے نام کی طرف نہیں ہے، سوائے اس مہینے کے کہ خالق کائنات نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ اور قرآن نے بھی
اس بات کی طرف اشارہ کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اب سوال یہ ہے کہ خالق کائنات کے بہت سارے اسما ہیں، 1000 ہیں تقریباً، اور بعض نے 1100 بھی لکھا ہے۔ تو خالق کائنات کے اس مبارک مہینے کو اللہ کے اس نام کے ساتھ کیوں خاص کیا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ مثلاً کوئی اور بھی اسما اس کے ساتھ مختص ہو سکتا تھا، کہہ سکتے تھے کہ ماہ رحمان، ماہ رحیم، لیکن ماہ رمضان کی طرف کیوں اس کی نسبت دی گئی ہے؟ رمضان مادہ رمضان سے ہے، اور اس کا لغوی معنی گرمی کا شدت کے ساتھ ریت پر چمکنا۔ ارض و رمضان، ارض و رمضان اس زمین کو کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ زمین انگارے اگل رہی ہو، یعنی اتنی شدید گرمی ہو۔ تو ماہ رمضان کو ماہ رمضان کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ جب یہ مہینہ آیا تو اس وقت شدید گرمی تھی، تو شدت گرمی کی وجہ سے اس مہینے کو خالق کائنات کے اس نام کے ساتھ جو ہے قرار دے دیا، اور اس کا نام اس مہینے کا پڑ گیا ماہ رمضان۔ اور رسول خدا بھی فرماتے ہیں کہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، یعنی خداوند عالم کے نزدیک ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ تو عزیزو، تو اب پتہ چلا کہ ماہ رمضان کو ماہ رمضان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب یہ مہینہ آیا اس وقت شدید گرمی تھی، تو شدت گرمی کی وجہ سے اس کا نام ماہ رمضان پڑ گیا۔ اب اس ماہ رمضان میں روزے کو خالق کائنات نے واجب قرار دیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کا وجوب کس وقت آیا؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ تھی، اس وقت اس روزے کو واجب قرار دیا گیا، اور جبکہ پہلے بھی جو امتیں آئی ہیں اس پر بھی روزے جو ہے واجب قرار دیے گئے تھے۔ تو اب ماہ رمضان میں اس روزے کو کیوں واجب قرار دیا گیا کہ روزہ تم پر واجب ہے؟ تو معصومین سے اس کی بہت ساری علتیں آئی ہیں۔ جب رسول خدا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس ماہ میں روزے کو کیوں واجب قرار دیا گیا، تو رسول خدا نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اس مہینے میں ماہ رمضان میں روزے کو اس لیے واجب قرار دیا گیا کہ کیونکہ ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور انسان کے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو عزیزو، جس طرح زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، اسی طرح روزہ جسم کو پاک کرتا ہے۔ اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جب پوچھا گیا، جب خواتین نے پوچھا کہ اے بی بی یہ روزہ کیوں واجب قرار دیا گیا ہے، تو بی بی نے فرمایا خالق کائنات نے اس لیے روزہ واجب قرار دیا تاکہ خلوص کو مضبوطی ملے۔ اور امام باقر علیہ السلام کی وہ روایت جب ہشام نے پوچھا کہ مولا روزے کو کیوں واجب قرار دیا گیا ہے، فرمایا کہ روزے کو واجب اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ غریب اور امیر میں مساوات قائم ہو سکے۔ جب امیر کو بھوک کا احساس ہو تو اس وقت وہ غریب کا احساس کرے، اس پر رحم آئے۔ تو خالق کائنات نے اس ماہ رمضان میں روزے کو واجب قرار دیا۔
تو عزیزو معصومین کے ان تمام فرامین سے خلاصہ یہ نکلا کہ خالق کائنات نے اپنی مخلوق پر روزہ اس لیے واجب قرار دیا. ان تمام معصومی کے مفہوم کا خلاصہ یہ ہے کہ تاکہ انسان متقی بنے. اور روزے کے واجب ہونے کی سب سے واضح دلیل خود خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمائی ہے، اور اس بات کو واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو خالق کائنات انسان سے متقی ہونے کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے کہ آپ روزے رکھیں تاکہ آپ متقی بن جائیں؟ دیکھیے اللہ جو ہے اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے. جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، اس سے 70 گنا خالق کائنات اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. خالق کائنات اپنی مخلوق کو جب پیدا کیا تو ابس پیدا نہیں کیا. خالق کائنات چاہتا ہے کہ میری مخلوق جو ہے متقی بنے، جنت میں جائے. تو میں کہتا ہوں پروردگار متقی کیوں بنے؟ متقی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ متقی کے ثمرات کیا ہیں؟ تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ روزہ رکھے گا تو اس روزہ رکھنے سے وہ متقی بن جائے گا، اور جب وہ متقی بنے گا تو اس وقت وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. اور اسی لیے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا خالق کائنات نے ان کو جہنم کی آگ سے نجات فرمائی اور ظالمین کو جہنم میں چھوڑ دیا. تو عزیزو آپ نے دیکھا کہ متقی ہی قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات پائے گا، غیر متقی نہیں، فقط متقی. اور یہاں تک کہ خالق کے کائنات نے فرمایا روزہ رکھو تاکہ متقی بنو، اور جب تم متقی بن جاؤ گے میں تجھے جہنم کی آگ سے بھی نجات دلاؤں گا، اور یہاں تک کہ میں جنت کو تیرے ورثے میں قرار دوں گا. اور قرآن کی آیت ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ وہ کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ہم نے جنت کو ان کی وراثت میں رکھ دیا ہے. تو عزیزو خالق کائنات نے روزہ اس لیے فرض فرمایا تاکہ انسان متقی بنے، اور جب متقی بن جائے گا تو پھر اس وقت خالق کائنات اس کی وراثت میں جنت کو لکھ دے گا. یہاں تک نہیں، خالق کائنات فرماتا ہے کہ اے انسان روزہ رکھ تاکہ تو متقی بن جائے، اور جب تو متقی بنے گا تو اس تقوی کے ذریعے میں ایک ایسی طاقت عطا کروں گا کہ تو چیز باطل ہے. اور جس طرح کہ خالق کائنات کا ارشاد ہے ان اتقوا یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اس تقوی کے ذریعے، اس تقوی کے وسیلے سے میں تجھے ایک ایسی طاقت عطا کروں گا کہ تو حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکے گا. تو عزیزو اگر متقی انسان نہیں ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ فلاں چیز حق ہے یا فلاں چیز باطل ہے. تو تقوی ہی ہوگا جو اس کو یہ رہنمائی دے گا کہ فلاں چیز حق ہے اور فلاں چیز باطل ہے.
اگر تقوی نہیں ہے، متقی نہیں ہے، تو اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ میں حق پر جا رہا ہوں یا باطل پر جا رہا ہوں۔ علامہ مجلسی اکثر جب کہیں درس ہوتا، جہاں مجلس ہوتی، تو وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجلس میں گئے تو وہاں پر ایک سنی عالم سے ملاقات ہو گئی۔ تو سنی عالم نے دیکھا علامہ مجلسی کو، بہت بڑے عالم تھے، اور یہ سنی عالم بھی بہت بڑا عالم تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کی سب سے بڑی حدیث کون سی ہے؟ تو علامہ مجلسی نے کہا میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ ہی بتائیں کہ علی کی فضیلت کی سب سے بڑی حدیث کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ علی کی فضیلت کی سب سے بڑی حدیث یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ الحق ما علی و علی ما الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو علامہ مجلسی مسکرا پڑے، تو کہا کہ یہ حضرت علی کی فضیلت کی سب سے بڑی حدیث ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو علامہ مجلسی کہتے ہیں یہ تو رسول خدا نے عمار یاسر کے بارے میں بھی کہا ہے کہ الحق مع العمار والعمار مع الحق، کہ حق عمار کے ساتھ ہے اور عمار حق کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو علی کی فضیلت کی سب سے بڑی حدیث نہ ہوئی۔ تو یہ تو استاد اور شاگرد دونوں اس فضیلت میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، اس سنی عالم نے، تو آپ بتائیں کہ علی کی فضیلت کی سب سے بڑی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھی، علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی علی کی فضیلت کی حدیث ہے، لیکن تم لوگ استدلال غلط کرتے ہو۔ تم نے یہ بیان کر دیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ علی وہاں جاتے ہیں جہاں حق جاتا ہے۔ اصل میں اگر یہ استدلال کرو گے تو اس میں عمار یاسر بھی شریک ہو جائے گا۔ اصل میں رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا، یہ رسول خدا نے یہ فرمایا ہے کہ حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتا ہے، یعنی حق علی کے پیچھے جاتا ہے۔ تو نتیجہ میں دینے لگا ہوں کہ عمار یاسر متقی تھے، پرہیزگار تھے، اس درجے پر فائز تھے کہ اس نے تمیز کر لی کہ حق کہاں ہے اور حق علی کو دیکھا تو علی کے پیچھے چلا، کسی اور کے پیچھے نہیں چلا۔ تو تقوی ہی تھا کہ جس نے عمار یاسر کو یہ ہدایت دی کہ آپ علی کے پیچھے جائیں، علی ہی حق ہے۔ تو عزیزو، ماہ رمضان مبارک ہے، تو خالق کہتا ہے کہ اے میرا بندہ تو روزہ رکھ۔ اگر تو روزہ رکھے گا تو پھر قیامت کے دن تجھ پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ جب تم روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، اور جب متقی بن جاؤ گے تو پھر قیامت کے دن تجھ پر کوئی خوف ہی نہیں ہوگا۔ کہ دن نفس و نفسی کی پکار ہوگی، ہر بندہ پریشان ہوگا، لیکن جو متقی ہوگا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا یا نہ کوئی حزن ہوگا۔ جیسا کہ خالق کائنات سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ بس وہ کہ جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنے کاموں کو ترتیبی سے بجا لایا، تو قیامت کے دن نہ اس پر کوئی حزن ہوگا نہ خوف ہوگا۔ تو عزیزو، ہم روزہ رکھیں تاکہ متقی بنیں، اور خالق کائنات بھی ہم کہ اے میرے بندو روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور جب تم متقی بن جاؤ گے تو پھر تجھے کسی دشمن کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کہتی ہے نا کہ یار ہمیں دشمن سے ڈر لگتا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو گے متقی بنو گے، اور جب تم متقی بن جاؤ گے تو اس وقت
تم پر دشمن کا کوئی روپ نہیں ہوگا، دشمن کی کوئی چال تجھے نقصان نہیں دے سکے گی۔ اور خالق کائنات خود فرماتا ہے کہ ان تصبروا وتتقوا فلا یضرکم قیدہم شیئا، کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، کوئی چال بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے کہ جب انسان متقی بن جاتا ہے تو پھر وہ خدا سے ڈرتا ہے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو خدا سے ڈرتا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو پھر خدا سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ تو عزیزو، روزہ رکھیں تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور جب ہم متقی بن جائیں گے، جب ہم متقی بن جائیں گے تو اس وقت ہمیں دشمن کا کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ دو اور فائدے بیان کر کے متقی کے، اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ خالق کائنات ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اے میرا پیارا عبد، روزہ رکھ تاکہ تم متقی بنے۔ اگر تم متقی نہیں بنو گے تو پھر میں تیرا کوئی بھی عمل قبول نہیں کروں گا، چاہے تو نماز پڑھے، حج کرے، خمس دے، جہاد کرے، یہاں تک کہ صفا و مروہ کے درمیان تو مظلومیت کی موت مارا جائے، لیکن اگر تو متقی نہیں ہے تو خالق کہتا ہے میں تیرا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا، کیونکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ خدا اپنے فضل و کرم سے اگر کسی کے اعمال کو قبول کر لے تو یہ اور بات ہے، لیکن خالق کائنات کا حکم کیا ہے قرآن میں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک قیامت کے دن متقیوں کے اعمال قبول ہوں گے۔ تو عزیزو، ہمیں چاہیے اس ماہ رمضان میں روزے رکھیں تاکہ اس روزے رکھنے سے ہم متقی بن جائیں، اور جب ہم متقی بن جائیں گے تو پھر ہمارا ہر عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو عزیزو، اللہ کہتا ہے کہ اے میرا عبد، یہ میرا ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ عظیم میرا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے، ان کے دن تمام دنوں سے افضل ہے، ان کی راتیں تمام راتوں، ان کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے افضل ہیں، لہٰذا کہ اے میرا بندہ روزہ رکھ تاکہ تو متقی بن جائے، اور جب تو متقی بن جائے گا تو اس وقت میں تجھ سے محبت کروں گا۔ عزیزو، کمال یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، کمال یہ ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اور اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک میں متقین سے محبت کرتا ہوں، پرہیزگار سے محبت کرتا ہوں۔ اور عزیزو، جب انسان متقی بن جاتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے بارے میں خود فرماتا ہے من طلبنی وجدنی ومن وجدنی عرفنی ومن عرفنی اشقتہ ومن اشقتہ قتلتہ ومن قتلتہ ومن علی دیتہ ومن علی دیتہ وانا دیتہ۔ یاد رکھو، جو مجھے چاہتا ہے میں اس کو چاہتا ہوں، اور جو مجھے پاتا ہے میں اس کو پاتا ہوں، اور جو مجھے پاتے ہیں میں اس پر عاشق ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس پر عاشق ہو جاتا ہوں تو اس کی خون بہا دیت میں خود بنتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، عباس کو بھی دیا، تمام شہداء کو قربان کر دیا، لیکن فرمایا کہ اے خدا تو میرے پاس موجود ہے، وما علینا الا